السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور یہی میرا آفیشیل اور جینوئن یوٹیوب چینل ہے۔ اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ سے، ابتدائی میں عرض کر رہا ہوں کہ براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے۔ مجھے اس وقت غصہ آتا ہے جب لوگ مجھ سے بولتے ہیں یہ ہم نے آپ کا یو فون نمبر لیا ہے فیس بک سے۔ بھائی میں جب ادھر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، ایک آدمی اپنے منہ سے بول رہا ہے فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، کوئی میری اور کنیکٹیویٹی نہیں ہے، ابھی صرف یوٹیوب چینل ہے۔ تو یہ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ، اس پہ آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں۔ دوسرا میرا آفس ہے جو PC ہوٹل کراچی میں، وہاں کا نمبر ہے 02135685501، دوسرا نمبر ہے 02135685021، اور یہ نیچے بھی چل رہا ہوتا ہے ٹکر، اور یہاں لوگو لگے ہوئے کہ جس پہ اس میں ایک ٹک ٹاک شامل نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے سمجھ لیجئے، میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں۔ تو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ میرے ان آفیسز میں رنگ کر سکتے، اور دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے میرے اسسٹنٹ سے۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری خاص درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، اور دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی لوکل کو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، تو یہ ضروری بات تھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم، آپ نے دیکھا یہ ہفتہ جو الیکشن ہوا کیا ہوا۔ اب میں تو دیکھیں ہوائی باتیں نہیں کرتا کہ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ۔ 10 جنوری کی میری ویڈیو ڈلی ہوئی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر، جس پر میں نے 14-15 سوالوں کے ترتیب وار جواب دیے تھے۔ اس میں جتنی باتیں بولی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آج کے حالات سے ملا لیجئے۔ اور اس میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا الیکشن ہو جائیں گے، لیکن مجھے زیادہ عرصے سسٹینیبل گورنمنٹ نظر نہیں آتی۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا تھا اگر آپ ذائچے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو نون لیگ سے شہباز شریف کا اس وقت ٹائم اچھا چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی میں بلاول کو ہلکی سی ایج ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہی جو ہے اس وقت بارگیننگ پوزیشن میں، سب سے زیادہ اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی۔ یہ تو اپنی جگہ، اور ملی جلی سرکار، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن ایک بات جو میں تقریباً خان صاحب کی مقبولیت، عمران خان صاحب کی مقبولیت کا تو میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، ایک بات اور بولی ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی بات اور ہے، لیکن کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جائے، یہ ان کی کنڈلی کا تقاضا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا، ویسے تو اس ویڈیو میں بہت کچھ بول چکا ہوں، اور آج کے حالات سے اس کو میچ کر لیجئے گا۔ جو 10 جنوری کو میں نے ریلیز کی تھی اسی میرے یوٹیوب چینل کے اندر، اور اب میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے مجھے زیادہ ویڈیو ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہاں امپورٹنٹ ہو، اوکیجن ہو تو میں ضرور بناتا ہوں۔ تو اب میں ایک عمران خان صاحب کے لیے اور ٹوٹلی پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں کیا کیا ہونے کے امکانات ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، وہ میں آپ کو بدھ کو ریلیز کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کرنے کو تو میں کر سکتا تھا منڈے کو، ٹیوزڈے کو بھی، لیکن یہ کہ ابھی جو پلانٹ چینج ہو رہے ہیں، سیٹرن بھی کمبسٹ ہوگا، مارس میں نے کہا تھا فروری میں آ رہا ہے کیپریکون کے اندر، اور ابھی تو ابتدا ہے۔ ابھی جو جوپیٹر ہاؤس چینج کرے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہوا، جو رزلٹ آئے، میں
یہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اسی طرح یہ جو ریگنگ ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کال پروش کی کنڈلی میں راہو کو دیکھ لیجئے. یہ الیکشن سے پہلے جب میں کہتا تھا کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ کی ذات اپنی جگہ ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میں ان کے ذائچے کے حساب سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا عمران خان کی آئیڈیالوجی، ان کا فیکٹر، اور یہ الیکشن آپ دیکھ لیجئے، یہ جو جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، یہ کیا اپنی وجہ سے جیتے ہیں؟ یہ اللہ کے بعد اسی آدمی کے نام کا ووٹ پڑا ہے، اور تو کوئی ووٹ نہیں تھا، جہاں ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت ایسا حال تھا کہ سب ایک طرف اور وہ اکیلا ایک طرف. تو خیر بہرحال جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے، یہ اس کا اختیار ہے. لیکن یہ کہ میں گراؤنڈ ریالٹی پہ نہیں چلتا کہ زمینی حقائق کیا ہے، میں اسکائی ریالٹی پہ چلتا ہوں، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے. جب کچھ بھی ہو رہا ہو زمین پہ، میں یہ دیکھتا ہوں پلانیٹری پوزیشن کیا چل رہی، اس کے حساب سے اللہ جتنا میرے دماغ میں ڈال دیتا ہے اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں. مگر بہرحال جو اس وقت کی پوزیشن تھی جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ تھی لگن. اب یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی رب کا حکم ہوا تو منگل کو یا پیر کو میں بنا دوں گا اور بدھ کو ریلیز کر دوں گا. تو وہ ویڈیو میں آپ کو آپ کے خان صاحب کے حوالے سے اور جو ہے پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جوابات مل جائیں گے. میرا انداز دوسرا ہوتا ہے بتانے کا، میں لٹ نہیں مارتا، ایک ڈیسنٹ وے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بتا دوں آپ کو. اور بات یہ کہ جو یہ پلانٹ کی یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے جو میں وقتاً فوقتاً بتاؤں گا آپ کو. اور آگے سورج گرہن بھی آ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا تو ٹائم ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیے، جو میں کہتا تھا آپ سے کہ چیزیں خود بخود سیدھی ہوں گی، آپ نے دیکھا. اور ایک بات اور کہی تھی، کرم کارک سیدھا چل رہا ہے. سیٹرن جو ماسس کا ستارہ ہے، جو ماسس سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیا. اور اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی آسمان کے اوپر وہ اچھی نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ بھائی ملک کو مقدم رکھے، ملک کو فوقیت دے. ملک ہے تو سب کچھ ہے. اللہ نہ کرے ملک میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس سے لوگ سفر کریں گے. اور مہنگائی کا تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اب مہنگائی آپ کو یہ ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں 2022 سے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اب بدھ والے دن اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اور آپ کو کچھ اور نئی چیزیں بتاؤں گا. جو میں نے آپ سے عرض کیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو بھائی کیسے ہو جائے گا؟ جب تک وینس کی دشا چل رہی ہے، میرا رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ اپنے حساب سے چلے گا. اور آگے آپ دیکھیے گا. اور ہاں میں خیر آج یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس کی آگے وہ اہمیت نہیں رکھتا. جو آپ سے ارتھ کوئک کے بارے میں کہا تھا، آیا تو بہت لو میگنیٹیوڈ کا ہے، 4.9 کا آیا، لیکن ایریے دیکھ لیجئے گا کون سے افغانستان سے شروع ہو کے اور پاکستان کے کون سے ایریے پہ اس کے جھٹکے آئیں. اس حوالے سے بھی بتاؤں گا، کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، لیکن مین فوکس ہوگا اس میں پاکستان اور عمران خان صاحب اور آئندہ کا یہ کیا چلے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، جو کہ ہے 12 فروری 2024 سے لے کے 18 فروری 2024 تک. تو پہلا برج ہے ہمارا برج حمل، ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اس ویک میں کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، کوئی آپ کو ایسا جسے یہ کہہ لیں چانس مل سکتا ہے جو کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں یا آپ کی بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی اچیومنٹ آپ کی کرا دے بحکم اللہ. اور کچھ آپ کو سپورٹر بھی ملیں گے اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایریز والوں کے لیے کچھ نئی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں.
اور آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے یا آپ سے کسی نے کچھ دینے کا وعدہ کیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ چیز آپ کو اویلیبل ہو جائے. اب وہ فنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی, جو بیچلر مرد حضرات ہیں یا جو ان میرڈ خواتین ہیں, ان کے رشتوں کے حوالے سے, ان کے پروپوزل کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا دوست یا اچھا ساتھی اس ہفتے میں اس کی کوئی شروعات ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کا وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ گزرنے کا امکان ہے. اور اگر آپ کا کسی گورنمنٹ ریلیٹڈ بندے سے یا کسی سرکاری محکمے سے کوئی آپ کی کمٹمنٹ یا کوئی آپ پرمیشن یا کوئی ڈاکومنٹ لینا چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے. اور تھوڑا سا آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے. ایک تو آپ کو ڈرائیونگ میں بہت ٹیک کیئر کرنی ہے. یہ ڈرائیونگ میں آپ جو ہے وہ چلاتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا, ورنہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی چوٹ, کوئی معمولی سا کٹ یا پرابلم آپ کو ہو جائے, یا گاڑی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی آپ کو دوست یا کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہاسپٹل یا اس کے گھر جانا پڑے. اس بات کا بھی قوی امکان ہے, اور یہ بات کا بھی فائنینشلی آپ کے لیے اچھا ہے. اگر آپ کے کچھ قانونی معاملات ہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایک تو اسٹمک کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اور دوسرا آپ کو اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اگر آپ جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو اس میں ذرا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اور روحانی سفر اور غیر ملکی سفر کے بھی امکان ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور, ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, کچھ کام آپ پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا مسئلہ اگر رکا ہوا تھا تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے. آپ جو ہے کیا کہنا چاہیے, اگر کسی ملازمت کی تلاش میں تو ہو سکتا ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچیومنٹ کرا دے. ہاں, تھوڑا سا آپ کو ویدر کی وجہ سے پرابلم یا ویدر کا کوئی پرابلم آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں آ سکتا ہے, وہ ذرا خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا آپ کو اپنے قرب و جوار میں, یعنی اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ تھوڑے سے اپنے کوشش کریے گا کہ زبان میں کوئی تلخی نہ آئے, ورنہ کوئی ہلکی پھلکی آپ کی تلخی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی لٹیگیشن میں یا کچھ قانونی معاملات کے اندر آلریڈی آپ اس میں پھنسے ہوئے تھے تو اس میں سے نکلنے کے کچھ امکان بن سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپنسز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا کچھ ایسے کاموں کے لیے جو لانگ ٹرم آپ کے منصوبے تھے, انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. ذرا سا اپنا ENT کا خیال رکھیے گا. ہاں, کوئی گاڑی کی تبدیلی یا کوئی وہیکل کا چینج آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. اچھا, تھوڑا سا اپنے ڈومیسٹک افیئر میں بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ یا آپ کے شریک حیات کے ساتھ تھوڑے سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہو جائے یا کوئی تلخی پیدا ہو جائے جو آگے چل کے بڑھ جائے, تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا. آپ ہو سکتا ہے کوئی ہوٹلنگ, کوئی آؤٹنگ وغیرہ پہ اس ہفتے میں جانے کا آپ کا رجحان بن سکتا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, اگر آپ کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو ڈاکیومنٹڈ کرنا ہے. زبانی بھروسے مت کیجیے گا, ورنہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی لاس, دھوکہ یہ ہونے کا امکان ہے. تھوڑا سا اپنے والد کی صحت کا خیال رکھیے گا. آپ کو ایک تو ENT کا خیال رکھنا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو اگر کوئی ٹریولنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس ٹریولنگ کے حوالے سے اپنی تیاری کو مکمل کر لیجیے گا. اور زبانی جمع خرچ کے اوپر یہ نہ ہو کہ بیگ اٹھائے اور نکل گئے. پہلے ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو اپنے حساب سے چیک کر لیجیے گا.
اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یا خود یا آپ کے بچوں کا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وہ جیمنائی لوگ جو مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر کوئی ان کو کوئی پروپوزل آئے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ باقی اس کو ظاہر ہے اس کو چھان پھٹک تو آپ نے کرنی ہے، لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کو لوگ ورغلانے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ گمراہ مت ہوئیے گا، ورنہ غلط ڈیسیشن آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے، تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو اچیومنٹ آپ کو ہو جائے۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ شادی بیاہ آسپیشیس ایونٹ کے اندر آپ کو شرکت کے مواقع ملیں گے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ اگر تلخی ہو گئی تھی تو اس کو ختم کرنے کا بھی موقع اللہ آپ کو فراہم کرے گا۔ آپ کو ابھی سے اپنے لیے تھوڑا سا فائنینشلی کنٹرول کرنا ہے، ورنہ یہ تو صحیح ہے ابھی تو اللہ کا کرم چلے گا، مگر آپ آنے والے وقت کے لیے ذرا سی اپنی فائنینشیل پریپریشن مضبوط رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا کسی تفریحی مقاصد کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ آپ اس کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر ملکی سفر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے بھی قوی امکان ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے۔ تھوڑا سا آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے اور کمٹمنٹ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو فائنینشلی چیزیں تو اچھی رہیں گی، مگر ان کو کنٹرول کر کے چلائیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ کی وہ کینسرین لوگ جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا اپنے درمیان میں اپنے اسپاؤس کے درمیان میں تلخی پیدا نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ جھگڑے بڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ کوشش کریے گا کہ اس کو ٹھنڈا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ فائنینشلی گین ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی ہو سکتا ہے انیکسپیکٹڈ رقم پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ دلوا دے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی اگر آپ کو وقتی طور پہ کہیں کوئی کام میں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اس پہ اپنا دل نہیں چھوٹا کرنا، آپ نے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ لیٹر آن انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا۔ اور کوئی آپ کا نیا ریلیشن بن سکتا ہے۔ نیا ریلیشن میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی دوست کوئی سپورٹر آپ کو اللہ تعالیٰ دلوا سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ اب یہ میری ایڈوائز ہے کہ اپنے راز شیئر مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو خاص طور پہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے جو ہے اس پہ زیادہ اپنی بھروسہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ بلیک میل ہو سکتے ہیں بعد میں۔ اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو کام اگر ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا اس کو تھوڑا سا نیا کام ڈیلے کر دیجئے۔ فائنینشلی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری رہے گی، مگر آپ نے اگر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا آپ کیا کہنا چاہیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ غصے میں کریں گے تو بھی آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ میں خاص طور پہ آپ کا پاؤں، آپ کا پیٹ، آپ کے گھٹنے، ان جگہوں کا خیال رکھیے گا۔ پیٹ سے مراد نظام ہاضمہ اور گھٹنا پاؤں کا نچلا حصہ۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سفر کے حوالے سے، روحانی سفر کے حوالے سے بہتری آ سکتی ہے،
اور اگر آپ کوئی چینج آف ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی قوی امکان ہے. آپ کو اگر کوئی اولاد کے حوالے سے متمنی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی خوشخبری سنوا دے. اور کوشش کریے گا کہ مایوسی کی کیفیت آپ میں پیدا نہ ہو. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کام آپ کا رک رہا ہے تو آپ اس میں اپنی ایفرٹ کو دوگنا کر دیں. انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے فیور میں آئیں گے اور ایک جو تھوڑی سی مایوسی آ رہی تھی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور آپ کو اس وقت اپنے معاملات میں اپنے مثال دے رہا ہوں اپنے پاسپورٹ اپنے گیجٹ ان کے حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا. ایک تو آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پر انسان کی خوراک یا اس کے غذا کی وجہ سے اس کی جلد پہ بالوں پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ آنے لگتے. اور پولیٹکس سے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھیے گا کیونکہ اس وقت ہوں گے کواکب کچھ نظر آئیں گے کچھ. کوئی شادی خوشی منگنی سالگرہ اس قسم کی تقریبات میں حصہ لینے کا مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں. اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آئیڈیل ہے. اگر آپ بیرون ملک کوئی جاب کوئی ایجوکیشن یا اس حوالے سے کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا اگر آپ ویزے کے لیے یا کسی حوالے سے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی پر زبانی بھروسہ نہ کیجیے گا. اس میں کوئی گواہ یا کوئی تحریری معاملہ ضرور لے کر آئیے گا. ایک ہوتا ہے نا اندھا اعتماد کر کے دے دیا, نہیں, وہ قطعی طور پہ نہ کریے گا کیونکہ دھوکہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کی رہائش میں تبدیلی ہو یا رہائش کی بہتری کرنے کا سوچیں اور اس کے حوالے سے وہ رینوویشن بھی ہو سکتی ہے, وہ چیزوں کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ وہ دور ہوگا کہ جہاں پہ آپ کے دل میں ذرا مذہب کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے کچھ پازیٹیو نئی اچھی سوچیں پیدا ہونے لگیں گی. اور اگر آلریڈی وہ ہیں تو وہ مزید پیدا ہونے لگیں گی اور فائنینشلی بھی چیزیں انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گی. اپنے ازدواجی معاملات کا خیال رکھیے گا اور خاص طور کے اوپر اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا آئز کا کوئی مرض ہے آپ کو آنکھوں سے متعلقہ تو اس کی احتیاط کیجیے گا. پھر ہے ہمارا 6واں برج برج سملہ ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا اپنے ایموشنز کو سنبھال کے رکھیے گا. اگر آپ نے ایموشن میں کوئی جلد بازی دکھائی یا ہائپر ہوئے تو آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور گفتگو میں بھی آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. فائنینشلی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کرم نوازی آپ پہ ہو سکتی ہے, اس کی ابتدا بن سکتی ہے. اور بزنس کے معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا کہ بزنس کے حوالے سے کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیے گا جس میں آپ نے اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو نہ سوچا ہو. اور ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہو ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی کارکردگی کے حوالے سے. اور تھوڑا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا, آپ جہاں پہ بھی جس پروفیشن کے اندر کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے جو خفیہ دشمن یا وہ لوگ جن پہ آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے ان سے احتیاط کیجیے گا. اور رائٹنگ میں کوئی سائن کرتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایگریمنٹ کوئی بھی ایسی چیز چیک تو اس میں ذرا اس کو ری چیک کر لیجیے گا. اور اگر آپ کوئی شادی منگنی کے حوالے سے آپ کوئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پروپوزل یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت مثبت انداز میں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس حوالے سے آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملے. اور ایک چیز اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے اب اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ایک چیز اچھی یہ ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی خرید و فروخت سے آپ کو
فائدہ ہو سکتا ہے یا آپ کو جو ہے اس میں کوئی کامیابی مل سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی ڈیل مٹیریلائز ہو جائے جس سے آپ کو فائدہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شفٹنگ کا سوچیں یا رہائش میں تبدیلی آپ کے آئے، اس بات کے بھی قوی امکان ہے. اور اگر آپ کے کچھ مقدمات یا کوئی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مرض چل رہا ہو اور وہ بڑے عرصے سے اس میں پرابلم آ رہے ہوں تو اچانک آپ کو اچھا معالج، اچھی دوائی، اچھی میڈیسن کا حصول ہو جائے. فائنینشلی بھی آپ کے لیے یہ اچھا رہے گا. تو آپ کو تو میں ایک چیز تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں، ایک تو اسٹمک کا تو اب آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. دوسرا، اگر آپ کڈنی سے ریلیٹڈ کسی مرض کا شکار ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. اور اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی سینئر فیملی ممبر بیمار ہے تو اس کی صحت کے حوالے سے آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، اگر آپ کا کوئی پروفیشنل، آپ کوئی اپنا پروموشن یا ریکاگنیشن یا اپریسیشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کچھ آپ اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ رہے تھے آپ کوئی مکان پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کے وہ دام نہیں مل رہے یا وہ پرائز نہیں مل رہے تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا زندگی کے اندر کوئی اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے رشتوں کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ بائی دا وے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا کسی حوالے سے آپ کے لیٹیگیشن میں معاملات ہیں تو اس پہ ذرا سا اس کو تھوڑا سا ڈیلے میں رکھیں. آگے چل کے پھر ٹائم آئے گا تو اس پہ آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی کام میں کانٹریکٹر ہیں یا کوئی آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا آپ مثال کے طور پر کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہونے کا امکان ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اچانک اچھا اچیومنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کو زندگی میں کوئی خوشی مل سکتی ہے. اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا تھوڑا سا اپنا یورنل فنکشن کا خیال رکھیے گا. اور خواتین لیبرنس جو ہیں وہ اپنے ہارمونز کا خیال رکھیں. آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح چھان پٹک کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بہتر رہے گا. اور اگر گاڑی کی تبدیلی چاہ رہے ہیں یا کوئی گاڑی کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی بھرپور امکان بحکم اللہ بن سکتے ہیں. فائنینشلی چیزیں آپ کی انشاءاللہ تعالی بہتر رہیں گی. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا یہ ویک آپ کی تھوڑی سی انگیجمنٹ بڑھیں گی اور جہاں جہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن اب وہ پروفیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کام کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے فیور میں وہ چیز ہو جائے. مگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس میں آپ نے کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھانا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے غلط قسم کی خبریں یا چیزیں آپ کے کان میں ڈالیں، مگر آپ نے اس چیز کا جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس پہ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے ان لاس کے ساتھ ریلیشن کا، چاہے آپ مرد ہو عورت ہو، خیال رکھیں. اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، وہ بھی ہوں گے بہت سارے اسکارپین، تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر فائنینشیل کسی سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس ڈیلنگ کے دوران آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اور بھروسہ بغیر لکھت پڑھت یعنی رائٹنگ کے علاوہ نہ کیجیے گا.
کوئی پراپرٹی سے کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ لوگ جو اسکارپین ابھی ینگ ہیں ان کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا ہے. دوسرا، اسکارپین کو ایک کبھی کبھی تھوڑی سی یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ لونلینس کا شکار ہوتے ہیں. ہاں، اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی والدہ یا بڑی بہن کی طبیعت خراب ہے تو اس کا خیال رکھیے. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے گھر کے حوالے سے یا گھر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تھاٹ یا سوچ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. اور اس بات کے بھی قوی امکان ہے مستقبل میں آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہوں گی. ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن آپ اگر غیر ملکی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی بہت امکان ہے کہ اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو ایک چیز میں ضرور بولوں گا، کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں یا کوئی بھی پریشیس کموڈیٹی، کوئی بھی قیمتی چیز خرید رہے ہیں تو اس کو ضرور اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ری چیک ضرور مان لیجیے گا. ایسے اندھا بھروسہ کر کے آپ نے کسی کے ساتھ خریدنا نہیں ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا. مگر چیزیں کمیونیکیشن اسکل آپ کے بڑھیں گے، کمیونیکیشن میں بہتری آئے گی اور تھوڑا سا آپ کو بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کی چیزیں اب ہلکی ہونا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر ٹیکس ہیں یا آپ مقروض ہیں تو ہو سکتا ہے اس قرضے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلوا دے. اگر کوئی مرض کا شکار ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے آپ کو. اگر آپ ماس میڈیا کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کسی پروفیشن میں ہیں تو آپ کو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ کوئی آپ کا اسکینڈل نہ بنے، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ ایموشنل ہو. یہ ذرا خیال رکھیے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی گڈ نیوز اچانک مل سکتی ہے. وہ گڈ نیوز کا تعلق اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے یا آپ کے فائنینشیل میٹر کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر سنوا سکتا ہے. تو سب کچھ اللہ ہی کا اختیار. یہ تو ایک میرا تجزیہ ہے. آپ کو خاص طور پر اپنے ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا پرانا پہلے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چل رہا ہے گھریلو حوالے سے تو اس کو افہام و تفہیم سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو اچھا رہے گا. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو وہ بڑھنے کے بھی امکان ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا اس کو افہام و تفہیم سے حل کر لیجئے. اور بیرون ملک اگر آپ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک میں آپ تعلیم کی غرض سے یا جاب کی غرض سے یا رہائش اختیار کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. بچوں کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو سوچ کے آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا یا اس سے اچھا آپ کو اچیومنٹ کرا سکتا ہے اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے ایک تو اپنی گفتگو میں احتیاط رکھنی ہے اور دوسرا ذرا یہ چہرہ یا جسم کا یہ جو فرنٹ پہ ہوتا ہے ادھر کوئی چوٹ یا کوئی نقصان پہنچنے کا امکان بن سکتا ہے. یا کم سے کم ایک بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دانت میں تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرانا پرابلم چل رہا ہے جو نچلے دھڑکا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا آپ کے لیے میں جو پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا اور اس ہفتے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے جو آپ توقع رکھ رہے ہیں یا جو آپ کی خواہشات تھی مجھے نہیں لگتا اتنا آپ کے ساتھ وہ چیز آپ کو ملے گی. ہاں، میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر آپ 100 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 50-60% آپ کو وہ چیز ملے.
کچھ نہ کچھ آپ کے اٹکے ہوئے کام یا وہ کام جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے مٹیریلائز ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اپنے پروفیشنل معاملات میں، اپنے بزنس کے معاملات میں، کہ اگر اس وقت آپ نے سمجھداری سے کام لیا تو آپ کی چیزیں بہتر چلیں گی، لیکن جہاں آپ نے کوئی غصہ یا جذباتی پن دکھایا تو یہ آپ کے اوپر باؤنس بیک کرے گا، کیونکہ اس وقت کی پوزیشن پلانٹ کی ایسی چل رہی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سارستی بھی چل رہی ہے، تو آپ کو یہ چیز کا ایک اور خیال رکھنا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آئے، جھنجھلاہٹ ہو اور دماغ میں ایک ہلچل ہو، مگر آپ نے اپنے غصے کو اپنے اوپر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر اس وقت آپ نے غصہ کیا یا جذباتی پن دکھایا تو آپ خود ہی لوزر بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے دوست، دشمنوں، ہر ایک کے ساتھ بنا کے چلنا ہے، ورنہ آپ کے معاملات میں پرابلم آ سکتی ہے۔ فائنینشلی کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی، آپ کے انٹریکشن، آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہونے کے امکان ہیں، آپ کو گاڑی کے حوالے سے کوئی تبدیلی کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اپنی اولاد کے حوالے سے آپ کو کچھ فیصلے جو ان کی زندگی سے متعلقہ ہوں گے وہ کرنے پڑیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، یا ان کے بزنس کے حوالے سے، یا ان کی لائف کے حوالے سے، اس بات کا امکان ہے۔ ایجوکیشن میں کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے آپ کو، اور آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست کوئی آپ کی زندگی میں اللہ نہ کرے آل آف سڈن کوئی پرابلم بنا سکتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرتے ہیں یا آپ کوئی وہ کام کرتے ہیں جس کا تعلق پبلک سے، تو اس میں آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو ایز پر ڈیزائر جو ہے چیزیں آپ کے حق میں جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نرسنگ، ہاسپٹل، میڈیکل کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے کام میں بہتری آنے کے امکان ہیں، اور اپنے ازدواجی معاملات میں اگر کوئی تلخی یا کمی آ گئی تھی تو اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے، مگر آپ کو کوئی ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی چیز میں اللہ نہ کرے کوئی جذباتی پن دکھایا تو یا تو پھر اللہ نہ کرے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا پھر کوئی اللہ نہ کرے پولیس کیس یا کوئی خواہ خواہ کا جھگڑا آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ آپ کو کچھ تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں گے، اور آپ کو میں ایک ایڈوائس کروں گا، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو کیپ ان یور ہارٹ، اپنے دل میں رکھیے جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو وقت سے پہلے بتایا تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی ڈیلے میں چلی جائے۔ اچھا یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو عجیب قسم کے، ویئرڈ قسم کے خواب بھی آتے ہیں، وہ ڈراؤنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان یوزول بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے گھبرائیے گا نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کچھ شاپنگ پہ یا کچھ آرائش و زیبائش کی چیزوں پہ آپ کے اخراجات ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی آؤٹنگ کا آپ کا موڈ بنے، فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی۔ آپ نے ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے۔ پیٹ کی بات جب میں کرتا ہوں تو معدہ اور بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اگر کوئی یورنل فنکشن آپ کو ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور بیرون ملک کے حوالے سے یا آپ بیرون ملک میں تو کچھ نہ کچھ بہتری اور بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ کوئی آپ کو فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، اور یہ بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کا گورنمنٹ پراپرٹی یا وہ شعبے جن کا تعلق انفلوئنشل ڈپارٹمنٹ یا انفلوئنشل لوگ ہیں ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر آپ کو اپنے میٹریمونیل لائف میں بڑا خیال رکھنا ہے اور جذبات میں مت آئیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے آدمی سے، کسی انفلوئنشل پرسنالٹی سے آپ کو فائدہ ہو جائے، اور آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا
کہ اگر آپ کا کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجیے گا، کھانے پینے میں کوئی رسک مت لیجیے گا، ورنہ فوڈ پوائزننگ یا وومٹنگ اس ٹائپ کی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ایک ہاں، اپنے تھروٹ کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے اگر مذہب کی طرف امکان، تو اسی روحانی برج کے مالک ہیں آپ، مذہبی تقریبات، مذہبی مقامات پہ جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ فائنینشلی تو میں نے کہا آپ کو گین ملے گا، اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا آپ کسی جاب سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کے معاملات میں بہت خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی کام پر ڈیسیشن لیتے ہوئے آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں آپ کی زندگی میں ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نیا ایونیو، کوئی نیا کام ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اچھائی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے آپ تو اس میں نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی روحانی سفر آپ کا ہو جائے، جیسے زیارت، عمرہ وغیرہ، نان مسلم اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں۔ اوورآل یہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ 12 برج کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ اب جو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے۔ زیادہ تر میرا فوکل پوائنٹ وہی ہوگا، کوشش کروں گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے، کیونکہ پلانٹ کی موومنٹ بھی تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے، اور ہوئی ہے، ہو نہیں رہی، ہوئی ہے، مارس چینج ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہونے کا امکان ہے۔ اب اس کا ہونا نہ ہونا وہ خالصتاً میرے اللہ کا اختیار ہے، اور میری تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔ اور پھر امت مسلمہ پہ۔ مجھے اگلی ویڈیو انشاءاللہ بدھ تک میں ریلیز کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔